ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے بڑی خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور اس کا تجزیہ بھی کریں گے. مثلاً یہ کہ کراچی کو گائے سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے اور ایم کیو ایم کے رہنما کیوں غصے میں ہے کراچی کے حوالے سے. اس کے اوپر ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آسمہ شیرازی جو ہماری کولیگ ہیں اور بڑی بہادر صحافی ہیں، ان کی ٹرولنگ مسلسل کیوں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر اب کیا کہا جا رہا ہے ٹرولنگ کے حوالے سے. خواتین کی ٹرولنگ کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن جو ٹرولنگ کرنے والے ان کو معلوم نہیں ہے کہ آگے سے جواب کس قسم کا آئے گا. تو ہم آپ کو ٹویٹ دکھائیں گے. آسٹریلیا میں دہشت گردی ہوئی، بہت ہی بدنما دھبا ہے تمام ان لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جنہوں نے کوئی بھی کاز اپنایا اور اس قسم کا وائلنس کیا. اس کے اندر پاکستانی کمیونٹی پریشان ہے کیونکہ شروع میں آسٹریلیا کے اندر ہونے والے واقعات کے حوالے سے اسرائیلی، ہندوستانی اور کچھ ایسے اکاؤنٹس جو پاکستان کی سیاست کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ پروپیگیٹ کیا کہ اس کے اندر پاکستانی انوالو ہیں. اب تفتیش یکسر کسی اور طرف جا رہی ہے. ہم آپ کو آسٹریلیا سے ایک پوائنٹ آف ویو لے کے دیں گے، پاکستانی کمیونٹی کے ریپرزنٹیو ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. لیکن بڑی خبر ہم آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان بار کونسل جو پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے، اس کے انتخابات، عموماً انتخابات جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، لیکن ان انتخابات سے عموماً جوڑ دیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کا مستقبل. کہا جاتا ہے کہ بار کے ذریعے اب ہم نے معاملات کو سنبھالنا ہے، سیاسی معاملات کو. وہاں پر تحریک انصاف میں اختلافات ہوئے اور ایسن بون گروپ کامیاب ہو گیا. ہم گروپ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ہم ایک ایسی اصطلاح استعمال کریں جو آج کل چلتی ہے. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ بار کی پالیٹکس کے اوپر بھی فوکس کریں گے اور جج صاحبان کے اوپر بھی فوکس کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کی ڈگری کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے جو سٹینس اپنایا وہ یہ ہے کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں مقدس ترین کتاب کے اوپر، اور قسم بھی کھائی کہ میری ڈگری صحیح ہے. ہم ذرا ان تمام معاملات کا احاطہ کریں گے. جو پہلا ایشو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے احسن بون صاحب، رکن پاکستان بار کونسل، جن کا گروپ یہ جیتا. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. احسن بون صاحب پرانے اور دائمی انقلابی ہیں اور ہمیشہ سے ہم نے ان کو سڑک پر ہی دیکھا ہے، لیکن بار کی سیاست کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب، آپ نے زور تو بڑا لگایا لیکن جیت نہیں سکے، پتہ نہیں اس کے اندر اب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب تو بہت ہی خوش ہیں کہ وہ جیت گئے. ہم اسی معاملے کے اوپر سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور سہیل رشید نمائندہ سما ٹی وی، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سہیل، اگر میں کوئکلی آپ سے آغاز کروں، آج یہ جیسے جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر تو بڑے واضح انداز سے جو کراچی یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے بذریعہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بتایا گیا ہے کہ رول نمبر 2 ہیں، ناموں کے اندر بھی تفاوت ہے، سال بھی نہیں ملتے. سو آج جو انہوں نے سٹینس لی اس کو آپ کیسے ویو کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں، قرآن پاک کے اوپر قسم کھانے کو تیار ہوں؟ دیکھیں، وہ کافی دکھی تھے اس چیز پر کہ میڈیا ٹرائل ان کا ہو رہا ہے اور یک طرفہ ہو رہا ہے. تو آج فرسٹ ہیئرنگ تھی، چونکہ وہ ایز رسپونڈنٹ آئے تھے، خود پیش ہوئے اور خود انہوں نے بات کی. آج انہوں نے اپنا کوئی وکیل نہیں کیا تھا، خود بات کی ہے اور آتے ہی انہوں نے یہ کہا جی کہ پہلے انہوں نے آبجیکشن کیا بینچ پر کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ان کے خلاف ہم پٹیشنر بنے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا، اس کے خلاف ہم نے اپیل بھی دائر کی ہوئی ہے، تو ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، یہ بینچ سے الگ ہو جائیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ میں تو نہیں ہو رہا. اعتراض کو ریجیکٹ کیا گیا، ڈسمس کیا گیا اور ہیئرنگ کنٹینیو ہوئی. اس کے بعد پھر جہانگیری صاحب نے یہ کہا جی کہ میں خود یہاں پہ ایک جج ہوں لیکن میرے خلاف میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے، اور اگر کوئی کہے تو میں قرآن پاک پر بھی حلف دینے کو کیا ہو تیار رہا ہوں. تھا کہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ درست رپورٹنگ نہیں ہو رہی. کراچی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی. فیکچولی غلط ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میڈیا ٹرائل؟ دیکھیں، رپورٹس تو آئی ہیں لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تو ہے. پھر پچھلے سال تک بات چلی جاتی ہے، اس وقت جب وہاں پر ایک سنڈیکیٹ اجلاس ہو رہا تھا، پھر اس کے ایک ممبر نے آگے انٹرویو بھی دیا تھا کہ جی کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں. ان کو فیکچولی چیلنج کرنا تھا نا آج، تو فیکچولی ابھی انہوں نے ریٹن کچھ نہیں کیا. انہوں نے ٹائم مانگا جی کہ میں اپنا پورا ریکارڈ لوں گا، پٹیشن پڑھوں گا اور اس کو رسپونڈ کروں گا. ریٹن انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا اور یہ کوئی تحریری طور پر انہوں نے کوئی حلف اٹھا نہیں لیا. انہوں نے صرف ایک میرا خیال ہے جو میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا ان کی نظر میں اس کو رسپونڈ کیا کہ کم از کم میری سٹیٹمنٹ بھی جائے جی کہ میں تو فرم بلیو رکھتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے، اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں. عموماً خیال ہمارا یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہو تو ہم کہیں گے جی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ کہا، یہ ہمارے حقائق ہیں. ایسے مون صاحب سے ہم بار کے بارے میں بات کریں گے. میں صاحب یور ٹیک آن دس کہ عمومی طور پر جج صاحبان کو یہ ایسی بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جج صاحبان سے ہٹ کے ویسے بھی دیکھیں عدالت
ڈفرینٹ یارڈ سٹک پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. عدالت کا یہ یارڈ سٹک نہیں ہے. مگر ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ جج ایک عمر گزار کے آتا ہے. وہ اس پروفیشن میں، ہم اگر وکیل ہیں، وہ وکیل بھی رہا ہوا ہے. وکیل رہنے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف پوزیشنز بھی انجوائے کرتا ہے جو حکومت کی دی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان پوزیشن میں بھی اس کے کریڈینشل سکروٹنائز ہوتے ہیں. جب جج بنتا ہے تب بھی پوری کی پوری سیکیورٹی ایجنسیز لے کے ہر چیز کی پروفائلنگ کرتی ہے. یہ سارے سٹیج سے گزر کے جب ہم پہنچتے ہیں، پھر جس پوزیشن پہ جج بیٹھا ہوتا ہے، آئین نے اس کو ایک سیف گارڈ دیا ہوا ہے. اس کو نکالنے کا آرٹیکل 209 کے تحت ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے. جب اس طریقے کو آپ سرکموینٹ کر کے اس طرح کا چیز سٹارٹ کر لیں تو پھر آوازیں اٹھتی ہیں. اگر آپ کو نظر آتا ہے، جج صاحب کو میرے خیال سے نہیں اعتراض ہوگا، آج آپ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیڈنگ سٹارٹ کر لیں تو وہ اس کو فیس کریں گے. مگر جب آپ اس سے ہٹ کے کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے سوال. آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں سائملٹینیسلی 209 کے تحت بھی ہے، اور یہ کوئی انلیگل نہیں ہے، انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. اسم صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے. کون سی روشنی ہم نے باہر کے انتخابات میں ڈلوانی ہے؟ انقلاب انہوں نے جو ہائی جیک کر لیا. انکانسٹیٹیوشنل اگر ڈاکٹر صاحب اٹھا رہے ہیں، عام طور پہ اعتراضات اٹھتے ہیں ایتھیکلی. ایز اے وکیل کہوں گا میں، ایز اے پریکٹسنگ لائر، کہ ایتھیکلی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جج صاحبان اس کو اپنے آپ کو ریسکیو کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اعتراض ہم پہ کیا، ہم نہیں سنتے کیس. لیکن یہ ضروری کو بائنڈنگ نہیں ہوتا کہ ہر اس طرح تو ہر کوئی ایک پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا کیس سنا. آپ کی توقع کیا تھی جج صاحب کی طرف سے آج؟ کوئی وہ اپنا جواب دیتے ہیں، اپنا وکیل معلومات جی بالکل پیش کرتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھیں خود پیش ہونا چاہیے تھا. خیر وہ تو روایت اب بنی گئی ہے. وہ تو قاضی فائز صاحب پیش ہوئے، لیکن انہوں نے ساتھ وکیل کیا تھا اپنا منیر ملک صاحب کو، تو انہوں نے اپنا وکیل ابھی تک کوئی وکیل نہیں کیا ہوا. ابھی تک وکیل کیا نہیں ہے اس بار. لیکن ایک چیز جو آگے ہے نا کہ ابھی جو ریسنٹلی دوبارہ امینڈ ہوئے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل نے، اس میں اب یہ فکس کر دیا گیا ہے کہ کوئی جج اگر کوئی جرنلسٹ بھی سوال پوچھے تو اس پہ رسپونڈ نہیں کرے گا. وہ ریٹن اپنا رسپانس اپنے ادارے کو بھیجے گا، وہاں سے جاری ہوگا. جبکہ جو سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب تھے اس دوران جب ایک اور امینڈمنٹ آئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر جج پر ذاتی نوعیت کا الزام لگے تو وہ اس کو میڈیا میں بھی رسپونڈ کر سکتے ہیں. اب وہ دوبارہ سے اجازت لے لی گئی ہے. میرا خیال ہے جہانگیری صاحب نے یہ راستہ دیکھا کہ میں خود اپیئر ہوں اور اپنے منہ سے جا کے ایک بات کہوں تو کم از کم کورٹ کے سامنے کہنے سے مس کنڈکٹ تو نہیں لگے گا. جس قسم کے حالات بنے ہوئے ہمیں تو ویسے سوال پوچھنے کی زحمت کرنی نہیں پڑتی، خود ہی جواب آتے رہتے ہیں. آپ نے کیا کیا بار کے اندر؟ پی ٹی آئی نے تو انقلاب لانا تھا، تحریک چلانی تھی، آپ نے بار کے الیکشن جیت لی. کیسے جیتے ہیں آپ نے؟ دیکھیں ہماری ساری زندگی جو ہے نا بطور فٹ ورکر، میں ایک ٹرم میں نے گزاری ہے پروونشل بار کونسل میں، اور میری 5ویں ٹرم ہے ادھر. 5 سال کا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کو بھی آپ نے، بار کو بھی ہیڈ کیا ہوا ہے جی. میں تو آپ کو پتہ ہے اندر تو پھر نہیں، مجھے اس لیے پتا ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے نا وہ صرف اور صرف جو دوسرے گروپ کے سربراہ ہیں نا وہ صرف اپنی ڈکٹیٹرشپ پہ بیلیو کرتے ہیں. ہم وکلاء کی خدمت پہ بیلیو کرتے ہیں. جو وکلاء بار ایسوسیشنز کا جو اوور آل سٹرکچر ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اب حامد خان صاحب کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، میں انہی کی بات اچھا، میری ان کے ساتھ بھی دوستی ہے تو چونکہ موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس کو، لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کا طریقہ کار مختلف نہیں، ان کا کام وہ اپنے گروپ کے کسی دوست تھے. جیسے آپ دیکھ لیں، مجھے تکلیف ہوئی، وہ بنجوتا صاحب ہیں پی ٹی آئی کے ایڈوکیٹ ہیں، انتظار پنجوتا. جب ان سے انٹرویو ڈیورنگ الیکشن کیا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، ان کو بانی پی ٹی آئی. یہ میں ڈائریکٹ ان کے انٹرویو کی بات کرتا ہوں. عمیر اپنی نقطہ نظر رکھتے ہیں لیکن ہی ول بیئر می آؤٹ، انہوں نے یہ کہہ دیا. لیکن اور ہو سکتا ہے خان صاحب ان کو جانتے بھی نہیں. وہی پنجوتا صاحب جب الیکشن ہوئے تو 1-2 ان کے نامینی بھی جیت گئے، تو انہی کے ساتھ پھر فوٹوگرافی کر کے تو انہوں نے کیا. میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ وکلاء کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں. ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ بیلیو کرتا ہے کہ وہ ڈائلاگ کرے، اپنی مخالفوں سے بھی کرے، اپنے الائز سے بھی کرے، اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے. لیکن جب جہاں پہ صرف اور صرف سولو فلائٹ، میں آپ کو عمیر کے سامنے یہ کہتا ہوں، جس دن ان کو یہ موقع ملے گا نا تو وہ خان کو بھی سائڈ کے کر کے آپ وہاں بھی آپ کریں گے. حامد خان کی بات کریں؟ جی میں ان کی حامد خان اور عمران خان کی بات کریں. ویسے آپ کو الیکشن کے رزلٹ قبول ہے؟ ویسے یہ مجھے بڑی زبردست بریکنگ نیوز ہوگی کہ اگر آپ نے کسی الیکشن کا نتیجہ جس میں آپ کا گروپ یا پارٹی آ رہا ہے وہ قبول کر لیں، قبول ہے یا نہیں؟ دیکھیں بار کے الیکشن ہوتے ہیں پروفیشنل باڈیز کے الیکشن. یہ پروفیشنل باڈیز سارے سیاستدان بیچ میں گھسے ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، کون سا پروفیشنل؟ نہیں دیکھیں، بار میں اب ریسنٹ ٹائم میں ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں جو ہے
ہے نا زیادہ وے ان کرنے لگے ہیں. الٹیمیٹلی پھر بھی پریویل کیا کرتی ہے, جو اس کے اندر پروفیشنل ہیں ان کی آواز کیری کرتی ہے. ایک دو الیکشنز میں نہیں, بات آپ سن مجھے کیا وہاں سائن کر کے سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے گروپ کے لوگوں نے سائن کر کے ہمارے الیکشن میں کہ آل دی تھنگس ور ویلڈ اور بڑا یہ وہ کر کے لکھ کے آئے ہیں کہ یہ اپنا دیکھیں یہ تو ویسے ہی نہیں فارم 45 کی ضرورت ہے. یہ تو انڈائریکٹ الیکشن ہے. یہ کون سے پاکستان بار کے الیکشن ڈائریکٹ الیکشن ہے, پھر آپ حجاب و قبول پہ نہیں ڈائریکٹ الیکشن. میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں طلعت صاحب, عمیر چھوٹا بھائی ہے, اللہ اسے اور کامیاب کرے, اچھا پروفیشنل ہے. پی ٹی آئی اس کے بعد پی ٹی آئی کی ٹرولنگ ہونی ہے, آپ نے ان کو چھوٹا بھائی آپ نے کہہ طرح کی نہیں دیکھے. میں تو زندگی میں نے کسی بھی, یہ تو ہماری ایک پروفیشنل ہے, میں کسی بندے کے خلاف کبھی پرسنل بات نہیں کی. چلیں کر لیں, پھر بتا دیں, پھر مجھے خبر بھی دے دیں. دیکھیں پاکستان بار کاؤنسل اس وقت جس طرح بنی ہوئی ہے 23 بندوں پہ, ٹھیک ہے. بظاہر ابھی آپ کو 14 بندے ایک طرف نظر آئیں گے, 8 یا 9 بندے دوسری طرف نظر آئیں گے, مگر اوور دا پیریڈ یہ نہیں. ہماری دفعہ بھی بار کاؤنسل اسی طرح بنی تھی, سال بعد چینج نہیں ہو گئی تھی. دیکھیں ڈیموکریسی ہوتی ہے, لوگ ادھر جاتے ہیں, ادھر سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ 8 بندے نہیں, آپ کہیں کہ جو 8 بندے ہیں حامد خان صاحب کے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی ہیں, یا یہ کہیں کہ جی ان کی طرف 14 ہیں, وہ 14 کے 14 نون لیگ اور کوئی لیگ ہے. یہ پروفیشنل, یہ بڑی اچھی بات کی عمیر نے. میں صرف یہ, انہوں نے بار کو بھی اسی طرح پولرائز کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح انہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے. میں آپ کو عرض کروں, ہمارے جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اس میں آج پی ایم ایل این کے لوگ, جے یو آئی فضل الرحمان کے لوگ, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ, پی ٹی آئی کے لوگ, ہم نے ایک باقاعدہ بار کا جو ایک فیس ہے اور منیمم نقطہ نظر قومی حکومت بنائی ہوئی ہے. جی بالکل. اور ادھر کیا ہے, ادھر یہ روز ینگسٹرز کو استعمال, اپنے بچے جو ہیں انہوں نے ساری زندگی, میں ایک مثال نہیں دیتا وہ اس لیے نہیں وہ میں مثال اس لیے نہیں میں صرف اس لیے یہ کہتا ہوں کہ پورے زندگی کے ضیاء الحق سے لے کر آج کتنے سال ہو گئے, تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں. حامد خان صاحب ایک دن کے ہی تھانے اور جیل کا دروازہ نہیں دیکھا. یہ میں اس لیے آپ خوش ہیں, نہیں میں آپ کو یہ اس لیے بتانے چاہ رہا ہوں. اور ہم نے 16.5 سال کی عمر میں ملٹری ٹرائل انہیں کی بات کرنے لگا ہوں کہ عمیر بھائی کو بھی پتا, میرے بھی بھائی ہے, یہ ہم کٹھے ہیں, بے شک مختلف جماعتوں میں ہیں, لیکن یہ وکلا کی سیاست فرق ہوتی ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وکلا جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جیتتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو بھی اس طرح بنا دی ہے. اور جو نام لیے میں تو نہیں نام لوں گا, ان کی ایک جو کتاب ہے نا, ایک لفظ میں بھی کنٹیمپٹ ہے ان کی ججوں کے خلاف, ایک لفظ پڑھ لیں ان کی کتاب جو ہے اپنی. تو احسن مون صاحب کا مطلب یہ ہے, ہم آسما جہانگیر گروپ سے بیسیکلی, میرا بھی تعلق اسی گروپ سے ہے, میرے استاد ہیں, بالکل استاد ہیں, میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. پرابلم یہ ہے صرف کہ جب بھی کسی کو کسی تحصیل میں, کسی ڈسٹرکٹ میں, میاں والی میں ہو, ٹوبا ٹیکسے میں ہو, گوجرے میں ہو, میرے شاید لائلپور میں ہو, تکلیف ملتی ہے تو اس کا یار آسن مون صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے سے لیے پیش ہوں گی یار, وہ اور پھر ججوں کے سامنے. لیکن آپ کے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے لیے دھچکا ہے کیونکہ بارز کے ذریعے انہوں نے بڑی سیاست, یہ پولیٹیکل الیکشن بنانا ہی نہیں چاہیے. نہیں میں اگر عرض کروں, یہ سارا سٹنٹ ہے. سارا کون سا سٹنٹ؟ یہ سارے وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں جن کا بار کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بچارے نیچے ہیں, جو ان سے اگر مشاورت کرتے ہو, اپنے بچوں کو کبھی لے کے آئے ہیں سڑک پہ, لوگوں کے بچوں کو استعمال کرنے کی یہ بات کرتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم نے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ضیاء الحق سے لے کر آج تک وقت گزارا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے بچے جنہوں نے پال پوس کے جوان کر کے وکیل بنایا ہے, ان کو ایموشنلی استعمال کر کے آپ اپنی پروموشن کے لیے یہ ہے, ہر جگہ پہ یہ کمپلین آتی ہے کہ وہ اعتراض گروپ پولیٹکس کی سینس میں کر رہے ہیں, وہ پروفیشنل گروپ پہ بات کر رہے ہیں, وہ تحریک کی بات کر رہے ہیں, سڑکوں پہ لانے کی بات کر رہے ہیں, ججز کے گھیراؤ کی بات کریں, اس کی بات کریں. دیکھیں جو وکلا کا مزاج ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ رہے گا. اگر نہیں ہے تو بھون صاحب بتا دیں پچھلے 3 الیکشن کنٹینیوسلی کیوں ہارے ہیں ہائی کورٹ کے,
کس وجہ سے؟ دیکھیں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑتا ہے، بنا بنایا کینڈیڈیٹ ثاقب ہمارا بھائی ابھی پاکستان بار کا ممبر بنا ہے، جیتا ہوا الیکشن کیوں ہارا؟ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو چلا نا، نیریٹو بنتا ہے اور وکیلوں کے خمیر میں وہ رہنا ہی رہنا ہے. ہم کہیں کہ وہ چیز نکل جائے گی، بار میں وہ ایک سیگمنٹ ہے. نہیں میں چھوٹا بھائی ہے، میں آپ کو میں نے بار کو کنٹروورسی سے بچانے کے لیے ہم نے وہ رزلٹ قبول کیا. ہم نے کہا کہ کم از کم آپ یہ جو بائیو میٹرکس ہے اس کو فورینزک کروا لیں، ہم بار کا یہ رزلٹ مان لیں گے آئندہ کے لیے الیکشن. ذرا آپ سلمان اکرم راجہ کی جو بات چیت ہے اس کا بھی ایک ویڈیو ذرا لائن اپ کر کے رکھیں. ذرا میں سہیل آپ سے بات کروں گا. واقعتاً یہ توقعات جو تھیں یہ زیادہ تھیں کہ اب ہماری بارز ہوں گی، پاکستان بار کونسل اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ سمجھیں کہ 90% وکیل آپ کے ساتھ ہی ہیں، اتنی بڑی بار ہے، تو اب دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے سیاسی طور پہ یا اس کو اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں ان سینس پی ٹی آئی کے لیے دھچکا اس لیے ہے کہ جو لاسٹ ٹویٹ آیا تھا عمران خان صاحب کا، اس کا جو پارٹ 2 تھا اس میں واضح ڈائریکشنز تھی کہ باہر کے الیکشنز میں ہمارے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وکلا حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ جن کو کہیں گے ان کو ووٹ دیں گے. تو اس کے بعد یہ بون صاحب کے گروپ کا حامد خان گروپ سے مقابلہ نہیں تھا، پھر تو پی ٹی آئی کا ہی بنتا تھا کیونکہ ایک واضح ڈائریکشنز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، جب ڈائریکشنز آ گئی ہیں تو اس کے بعد امپلیمنٹ ہوئی نہیں ہوئی. اب یہ ایک نئی ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو عمیر نیازی صاحب کی بھی میرا خیال ٹرولنگ ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی کئی ایسی سیٹیں تھی میں ویسے آپ سے بات کریں مزہ آ رہے ہو رہی ہے ٹرولنگ. آپ اس کی وجہ کیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے، یہ جنرل الیکشن نہیں ہے. کوئی جنرل وکیل نے عمران خان کی اپیل پہ ووٹ نہیں دینا. آلریڈی پنجاب بار کے ووٹر بیس کون ہے؟ پاکستان بار کی ووٹر بیس ہے پنجاب میں 75 ممبر بار کاؤنسل جو آلریڈی جیت کے آئے. کیا وہ سارے 75 کے 75 پی ٹی آئی ہیں یا نون لیگ؟ آپ کا ماننا تو یہ کہ اس میں سے 76 پی ٹی آئی کے ہیں. ان میں سے 16 پی ٹی آئی کے تھے. میرے سے پوچھے، میں نے سارے یہ غلط کیلکولیشن کرتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں. میں نے پہلے انٹرویو میں جس دن الیکشن ہوا تھا رزلٹ آیا تھا میں نے پہلی رات یہ کہا تھا کہ 48 ہمارے ہیں جو ہمارے باقاعدہ طور پہ لانچ، وہ ڈائریکٹ الیکشن تھا. میں تھوڑی سی کنفیوژن کر دوں. 48 ہمارے ہیں، 12 14 15 کے قریب 16 کے قریب ان کے گروپ کے ہیں، جن میں سے 12 تقریباً ہیں جو لاہور سے ہیں، 12 لاہور سے ہیں، باقی کوئی ایک آدھ راول پنڈی سے ہے، کوئی ایک اس طرح، ایک لیلپور سے ہے. باقی جو میں اگلی بات بتا رہا ہوں یہ صرف پاکستان بار کونسل کی نہیں. میں ایک کریکشن کر دوں، ڈائریکٹ الیکشن میں سارے جو ممبر بار کونسل بنے ہیں پروونشل بار کونسل میں وہ ہمارے میجارٹی، اوور ویلمنگ میجارٹی ہم نے لی. سندھ میں ہمارے گروپ نے اوور ویلمنگ میجارٹی لی. کے پی کے میں 6 میں سے 4 جیتے ہیں نا جی، 6 میں سے 4 نہیں 5 جیتے ہیں. میں پروونشل بار کونسل کی بات کر رہا ہوں، میں صرف پاکستان بار کونسل کی نہیں بات کر رہا ہوں. پروونشل پہ آ جائیں نا جو ڈائریکٹ لے کے آئیں. وہاں ہم نے اوور ویلمنگ میجارٹی لی. کے پی میں ہم نے اوور ویلمنگ میجارٹی لی. کے پی میں صرف ایک بلوچستان میں ہم نے 2 سیٹوں سے لوز کی. تو سینیٹر صاحب یہ کیا آپ کو بتاتی ہے بات؟ یہ جو ہم عموماً سنتے ہیں جی بڑی ہوا چل رہی ہے ہر ادارے کے اندر جو ہے بس بیوروکریسی کے اندر اور جوڈیشری کے اندر اور وکلا کے اندر اور بزنس کمیونٹی میں ہر طرف پی ٹی آئی کی ہوا چلتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالتے ہیں اور سیاسی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. یہ تو کسی اور طریقے سے ووٹ ڈالیں. میں عمیر نیازی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی کی ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہوا نے ان کو بربادی ہے. اور بہت سارے اپنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ان کے اندر اس قسم کی جس طرح بھی وہ انہوں نے فرمایا کہ ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. ہی از اے ویری سنسیئر اینڈ ویری کمیٹڈ ٹو دا پی ٹی آئی. آئی نو ہم پرسنلی. اس کے بعد ان کی مزید ٹرولنگ ہونی. پہلے تو کہہ دیتا ہے یہ آپ نے آپس میں یہ منا کے کیا جو میں نیازی کے ساتھ. آپ یہ بتائیں نا کیا پی ٹی آئی میں سافٹ سپوکن ہونا ہی اٹ سیلف سورس آف ٹرولنگ ہے؟ بس آپ چیخم دھاڑا کے ساتھ بولا. جیسے میرے بھائی بھی ہیں عزیز بھی ہیں، سیٹیں 2 جیتی ہیں فرسٹ الیکشن میں جو بار کونسل پاکستان بار کونسل کا. تو میں پہلے تو سلمان راجہ صاحب کی میں جب ان کا سوشل میڈیا پہ خطاب ہوا تو سنا تو میں بڑا حیران ہوا کہ
مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس چیز کا خطاب کر رہے ہیں. بھی سیٹیں 2 جیتی ہیں پورے پاکستان میں, تو خطاب یہ کر رہے ہیں کہ خطاب سنواتے ہیں جی. اور خطاب کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا, جب شروع ہو جائے پھر وہ رکتا نہیں ہے. لیکن ہمارا پروگرام جو ہے اس کے اندر ایڈورٹیزمنٹس بھی ہیں, نہیں تو ہمیں ابھی روکنا پڑتا ہے. روکنے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو خطاب سنائیں گے. اور میں بھی سن کے پریشان ہو گیا. میں نے کہا ہوتا ہے ہم کسی اور بار کے الیکشن کے نتائج دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی اور بار کے نتائج بتا رہے ہیں. بریک کے بعد پاکستان بار کونسل کے الیکشن نتائج میں پاکستان تحریک انصاف پلٹ گئی. اب تحریک نے کیا چلنا ہے؟ ہمارے پاس پینلسٹ موجود ہیں. ہم ذرا سنوانا چاہتے ہیں جی, آپ نے جس خطاب کا ذکر کیا پہلے تو تھوڑا سا آپ اس کو سن لیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب الیکشن ہارنے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. پیش کرتا ہوں, آج بدترین فسطائیت کے باوجود, آج ہمارے ووٹوں پر بدترین حملے کے باوجود ہم جیتے ہیں. ہم پاکستان بار کاؤنسل میں جو وکلاء کی سب سے بڑی باڈی ہے اس ملک میں, آئین کا نام بلند کریں گے. عمران خان کی رہائی کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. یہ کس طرح آپ کیا ایکسپلین کرتے ہیں؟ جب میں نے فرینکلی جب یہ سنا تو میں نے تو آپ لوگوں کو کال کرنی شروع کر دیا. میں نے کہا میرے پاس جو ریزلٹس آ رہے ہیں بالکل مختلف ہے. واٹ از اٹ؟ میرا خیال ہے وہ پرسنل وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, اس پہ جذبات اپنی سی ہم وہ اپنے لیے آئی ہے. خود کو بھی احترام آپ سے بلایا کیسے تھا. ایکسپلین کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے بڑے دیکھیں انہوں نے جس انداز میں چیزیں جتنا ان کے پاس تھا اس میں انہوں نے 3 سیٹیں نکال لی, اور دیکھیں تیسری سیٹ بڑے نیرو مارجن پہ چند پوائنٹوں پہ شاید کھڑی ہے, مطلب بہت نیرو, کیونکہ جو پاکستان بار کا سسٹم ہے یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہوتا ہے. 626 پوائنٹس کو کراس کرنا ہوتا ہے, پروپورشنل ریپرزینٹیو. تو انہوں نے تیسری سیٹ نکال لی اس مشکل حالات میں, تو وہ بہت بڑی بات تھی. پھر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں اوور آل اگر بائیفرکیشن دیکھیں, ابھی بھی آج اے این پی کی 1 سیٹ ہے کے پی بار میں, اسی طرح سندھ میں 3 کو پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے. ابھی آپ عمر صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سپیریئر میتھس. سپیریئر میتھ سے تو آپ کچھ بھی چیز ثابت کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ جب یہ بیان آیا اس وقت سیلیبریشن کی گنجائش نہیں تھی. سیلیبریشن یہ کیا ہے ویسے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آؤٹ آف بلو, جب مجھے بعد میں پتا چلا. جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جی, اس وقت تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اتنا کمفرٹیبلی, اتنا پرسکون, ہم نے ساری گپ شپ کی. گپ شپ کے بعد وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے پوچھا کہ جی یہ کریں اپنا الیکشن کیسا ہو. انہوں نے کہا جی ونڈرفل, بڑا. اور انہوں نے کہا جی ظاہر ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے وہ لکھنے کی. لکھنا سب سے پہلے راجہ صاحب نے لکھا, پھر جس بات پر قابو پا رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے تیسرے نمبر پہ میں نے لکھا نوٹ, اپنا سائن دیا کہ اس پہ جو بھی نوٹ تھا. چوتھے بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ خطاب کس طرح پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ عمران خان سے جا کے بات کرتے ہیں, یہ الیکشن کیمپینز کرتے ہیں, یہ تمام نظام کو چلاتے ہیں, یہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے اس قسم کے رویے کے بارے میں, جب وہ اپنے بار کے حالات اور معاملات کوئی صحیح طریقے سے نہیں پہچان پا رہے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ عمران خان صاحب تک نہ تو کوئی صحیح بات پہنچاتے ہیں, اور جس طریقے سے میں پارٹی ان کی ہے میں ان کے بارے میں کیا کہوں. لیکن ان سے میں میئر صاحب کی بات نہیں کروں گا. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ بالکل اس کو کوئی زد نہ پہنچے. لیکن جس لیول پہ ان کی مخالفت ہے 99% جو لوگ ہیں ان کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری پارٹی کو تباہ کر دی ہے. ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے وہ, میں آپ کو میں طلعت صاحب سیاسی ایٹیچیوڈ نہیں ہے, یہ سیاسی ایٹیچیوڈ. میں آپ کو بتاؤں, جب 2001 میں میں وائس چیئرمین تھا, ہم نے تحریک شروع کی مشرف صاحب کے خلاف. تو اس وقت یہ ہمارے سامنے جو ان کے گروپ کے اس وقت ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ان کے گروپ میں وہ ایک غیر جمہوری مارشل لا کی گورنمنٹ کے وزیر تھے, اور یہ سامنے بیٹھ کے ان کی پریس کانفرنس کر کے ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. آج اعظم تارڑ ایک جمہوری حکومت کا وزیر ہے, اور وہ ہمارے گروپ کا حصہ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے. اگر ہم اس کے سب بارے میں بات کریں, یہ کہتے ہیں جی حکومتی میں اگلی بات جو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں, اگر ان لیڈران میں سے کوئی سنسیئر ہوتا نا عمران خان کے ساتھ, تو آج تک جو پالیٹکس جو ہوتی وہ ادروائز ہوتی. عمران خان جیل سے نہیں ہوتا. سارے عمران خان اپنے ہاتھ سے رکھے ہوئے. نہیں, میں آپ کو یہ عرض کروں, جو آخری بات جو کہنے لگا ہوں, یہ خلیل طاہر کے لیے تکلیف دہ ہوگی, نقصان دہ بھی ہوگی. یہ سارے مل کے انہوں نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے. یہ جو اپنا ہے نا باہر کے لیڈر جو جن کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ ساری زندگی یہ ضیاء الحق, جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, کوڑے لگتے تھے,
اس وقت خان صاحب جو تھے وہ سیکٹری تھے ہائی کورٹ بار کے, انہوں نے غلط گنتی کر کے ان کی ریزولوشن ڈیفیٹ کیے, اور ضیاء اللہ اس وقت یہ ساری میں نے ریکارڈ نکلوایا کہ یہ لوگ پروویژنل مینیجر. رک جا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حامد خان صاحب نے پی ٹی آئی یہ انہوں نے آج تک اگر یہ سارے سنسیئر ہوتے تو یہ 2.5 لاکھ کرتے, 2.5 لاکھ کر کے 2.5 لاکھ سے راستہ ہے. جتنی دیر میاں نواز شریف جو ہے وہ آکڑ کے بیٹھے رہے ہیں تو باہر ہی بیٹھے رہے. یہ سیاسی معاملہ آ گیا, آکڑ کو ختم کر, آکڑ پہ بیٹھے رہے ہیں تو باہر ہی بیٹھے رہے. لیکن جب انہوں نے 2.5 لاکھ کیا, جب تک وہ کہتے تھے کہ میاں شہباز شریف جو ہے نا یہ نہیں میں ہی ہوں گا, جس دن انہوں نے یہ کلیم, آج وہ بھی ادھر ہیں. اپنی پارٹی میں کوئی شہباز شریف پیدا کریں آپ. آپ نے بات ہی ختم کر دی. میں مون صاحب پالیٹکس جو ہے نا راستہ نکالنے کا کام. ہمارے ایک بھائی ہیں منسٹر تھے سمیع صاحب بہاولپور سے, تو وہ بزدار صاحب کے گئے ساتھ ہے گاؤں میں, تو انہوں نے مائی نے بڑا پیار دیا, کون تو بار بار پوچھتی, وہ کہتے یہ وزیر اعلیٰ نے پنجاب دے, وہ 3-4 دفعہ کیا, اور نہیں سمجھ لگی. انہیں کہا میاں شہباز شریف ہے پنجاب دا, انہیں کہا پھر اچھا یہ اب آپ کور کرنے کی ابھی سیریس نوٹ, یہ جو ایڈوائس ہے کہ اب ہر معاملے کے اوپر نا خام خواہ کی آکڑ نہ دیں. مگر دیکھیں آپ خود چیزوں کو کور کر رہے ہیں, معاملات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں خان صاحب کو تو ہم بلیم کرتے ہیں, ٹویٹ وائز سارا کچھ, مگر اس کے بارے میں ادارے نے بھی پھر ایک رسپونڈ کیا. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈائیلاگ کی گنجائش رہ گئی ہے؟ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں نہیں دکھا سکتے, نہیں سنوا سکتے جو آپ ادارے کے بارے میں کہتے ہیں. میں عرض کروں, معذرت, آپ میں ادارے کو چھوڑ دیں, آپ ایک عام آدمی کو گالی دیں, آپ اس سے توقع کریں وہ آیتیں سنائے آپ کو. خدا را آپ ملک کی سالمیت کے خلاف گفتگو کریں, آپ جا کے ٹی وی اینکرز کو جواب دیں. میں صرف ایک بات کروں گا, میرا کوئی نون لیگ سے تعلق نہیں, میں تو آج تک پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں. میری پوری زندگی میں صرف ایک پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ رہا ہوں, اس کے بعد میں نے کہیں راہ دیکھی نہیں. میں صرف ایک بات کروں, آپ ڈائیلاگ کر کے راہ نکالیں. آپ چاہتے ہیں کہ جی, آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جی ایچ کیو ہو, راول پنڈی ہو, ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں, میں اس لیے کہتا ہوں ہر بندہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ بیٹھ کے آپ پولیٹیشنز اپنے لیے راستہ تو نکالیں. ہر بندہ بھاگ رہا ہے, صرف ایک جو اڈیالہ والا ہے وہ نہیں بھاگ رہا ہے. اس وجہ سے نہیں بھاگ سکتا نا وہ اڈیالہ میں, پھر بھی نہیں, اڈیالہ سے باہر نکلتا. 8 فروری کے بعد نہیں, میں یہی بتانے لگا ہوں, میں اپنے چھوٹے بھائی کو بتانے لگا ہوں, یہاں کنٹینر سے اتر کے اڈیالہ ہی گئے تھے, وہ جی ایچ کیو ہی گئے تھے. رحیل شریف کے پاس, رحیل شریف کا نام دیکھیں, ہر بندہ جو سٹینڈ عمران خان نے لیا ہے وہ مائی سیگمنٹ اینڈز ہے. ناظرین, آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے اندر جو قتل عام کا واقعہ ہوا اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. پاکستانی بھی وہاں پر بڑی تعداد میں بستے ہیں. اگرچہ آپ لسٹ دیکھیں تو جو دنیا سے آئے ہوئے لوگ آسٹریلیا میں آباد ہیں ان میں پاکستانی شاید 8ویں نمبر پر ہیں, 1,37,000 کے قریب ہیں. لیکن جب سے سوشل میڈیا پر یہ کیمپین چلی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دہشت گردوں کا تعلق پاکستان سے جوڑا جائے, اگرچہ ابھی تک آنے والی معلومات اس کا رخ ہندوستان کی طرف کر رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر ہم اسپیکولیٹ نہیں کرتے. تو پاکستانی بہت پریشان ہوئے, تو ہم نے رابطہ کیا اعجاز خان صاحب سے, جو صدر ہیں پاکستان آسٹریلیا ایسوسی ایشن سڈنی سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ اعجاز صاحب. یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو میں آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا, اور یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہی ہے. جی السلام علیکم, شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. یہ واقعہ جو 14 دسمبر کو ہوا ہے آسٹریلیا میں, یہ ہماری کمیونٹی کے لیے یا آسٹریلیا کے لیے ایک سرپرائز ہے, کیونکہ ہم ایک پیسفل نیشن ہیں اور ہمیشہ دنیا میں جنگوں کے خلاف ہی رہے ہیں اور امن کی بات کرتے رہے ہیں. تو اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک بڑا ہی سرپرائز ہوتا ہے. تو پاکستانی کمیونٹی کا جہاں پر تعلق ہے, پاکستانی کمیونٹی یس ہم وریڈ ہیں, پریشان ہیں کہ ہمارے ملک میں, ہمارے آسٹریلیا جیسے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اگر اس میں کوئی پاکستانی انوالو ہے تو وہ تو ہمارے لیے اور بھی ہزیمت کا باعث بھی ہے اور شرمندگی کا باعث بھی ہے.
تو ابھی یہ جو شوٹرز ہیں ان کی نیشنلٹی نکل رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ انڈینز ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ افغانی ہیں. اب ایک اور بھی خبر چل رہی تھی کہ جی یہ افغانی ہیں، انہوں نے IDF سے ٹریننگ لی ہوئی تھی. تو all those sort of fake news جو چل اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جب تک پولیس کمشنر نیو ساؤتھ ویل اس کے اوپر اپنی تحقیقات کمپلیٹ نہیں کرتے، اس وقت تک. بالکل آپ نے بالکل درست کہا کہ اسپیکولیشن نہیں ہے، کوئی بھی اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. کرنے کا مطلب ذرا آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان حکومت سے آپ کی کیا توقعات ہیں اس موڑ پر، وہ کیا کرے آپ کے لیے؟ جی آپ نے پوچھا کہ مستقبل کے حوالے سے ہم کیا سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ آسٹریلیا جو ہے وہ یہاں پہ رول آف لا ہے، اور یہ جتنی بھی اس کی سٹیٹس ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ آسٹریلین رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ جو ہے نا اس کا کمپلائی کرتے ہیں. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پیسفل کنٹری ہے، اور مستقبل میں بھی ہمیں کوئی ایسا ڈر نہیں ہے کہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر مسلمانوں کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ اسپیشلی جو وہ ایسا برتاؤ کیا جائے گا جو کہ عام آسٹریلین سے ہٹ کے. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. آسٹریلیا از اے بیوٹیفل کنٹری، اور میں آلویز کہتا ہوں آسٹریلیا از اے پیس آف ہیون آن ارتھ، اور وہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ رول آف لا ہے، اور یہاں پر سب لوگوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. تو انشاءاللہ آپ فکر مند نہ ہوں، دعا کریں کہ اللہ پاک ہم کو اس طرح کے کوئی بھی انسیڈنٹ سے دوبارہ بچائے اور ہم یہاں پر پیسفلی رہ سکیں. شکریہ. بہت شکریہ اجاز صاحب. ناظرین، اجاز خان کی بات سن رہے تھے. ری ایشورنگ ٹو نو کہ پاکستانی کمیونٹی اگرچہ تھوڑی سی شروع میں پریشان لگ رہی تھی، لیکن اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ معلومات مزید کیا سامنے آتی ہیں. ہم آپ کو اب ویڈیو کی طرف لیے چلتے ہیں. مصطفیٰ کمال کراچی کو دودھ دینے والی گائے سے تشبیہ دے رہے ہیں اور غصے میں بھی ہیں. کیوں؟ یہ وزارت یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں میں اس کو. ایک سیکنڈ کے لیے بھی دماغ میں نہیں کہ وزیر جو ہے وہ رہنا اور ہمیشہ زندگی بھر کے لیے وزیر. کسی سے فریاد نہیں کی ہے. کراچی پاکستان ہے. درجنوں تقریر ہے میری فلور آف دی ہاؤس پہ، کیبنٹ کے اندر، کہ بھئی آپ کو IMF جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے. یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی. بیسیکلی فنڈز کا معاملہ ہے، اور جو ایک بڑی سیاسی سٹوری بھی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے. آسمہ شیرازی ہماری کولیگ ہیں. خواتین کی ٹرولنگ کا بندوبست خوب کیا گیا پچھلے 5-7 سالوں میں، باقاعدہ تربیت دی گئی. ان کی ٹرولنگ تو بے شمار ہوتی ہے، لیکن ان کے ہسبینڈ جو خود بھی صحافی ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا اور نیچے ان تمام لوگوں کی تھوڑی سی عادات، اطوار اور اشکال بھی دکھائیں جو اس بدترین ٹرولنگ میں موجود ہیں. لیکن ٹویٹ ہے بڑا زبردست، سنیے ذرا. گزشتہ 7 سال سے یہ نام کے مرد ایک خاتون صحافی کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. ہر روز نئی ویڈیوز اور اس کے اوپر جھوٹے کیپشنز، گالم گلوچ، بہتان، کردار کشی. مگر وہ دیکھو آسمہ شیرازی تو ڈٹ کے کھڑی ہے آپ کے سامنے، اور آپ ختم ہو رہے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ بیچنے والوں پر خدا کی لعنت ہے. اب اس جملے کے بعد میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کرنا چاہتا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.